اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. اب آپ کو یقین ہے کہ آپ کو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں ملنی چاہیے، مل جائیں گی. ہاں ملنی چاہیے، مل جائیں گی. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اس میں قانونی ایک رخنہ کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. ہاں آئین یہ کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی اسی تناسب سے دی جائیں گی پارٹیوں کو جو ان کا تناسب ہے جنرل الیکشن میں جو سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے. اور اس میں آئین میں وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ کے طور پہ منتخب ہوتا ہے اور ایک پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر اس پارٹی کی جو مجموعی نشستیں ہوں گی اس تعداد میں ان آزاد لوگوں کو شامل کیا جائے گا. تو اب یہ تو ہو گئی ایک بات. اب جو تناسب آپ نے طے کرنا ہے وہ تناسب آپ نے دیکھنا ہے کہ پی ایم ایل این کی کتنی ہے، پیپلز پارٹی کی کتنی ہے، اب سنی اتحاد کونسل کی کتنی ہے سیٹیں، اور اس تناسب سے آپ نے مخصوص نشستوں کو بانٹ دینا ہے آئین کی روح سے. تو میری نظر میں تو یہ بالکل واضح صورتحال ہے کہ آپ نے اس تناسب سے بانٹنا ہے. کیونکہ اگر آپ فرض کریں ہمیں نہیں دیتے کسی وجہ سے، اور جو قانونی جو ایک رخنہ ہے میں ابھی بتاؤں گا وہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی، تو پھر کیا پارلیمان کو آپ ادھورا چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ ان کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی اس تناسب سے بڑھ کر جو ان کا تناسب ہے اسمبلی میں. ان کا تناسب اگر 25% ہے تو ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں سے 25% ہی ملیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو 50%. آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر قومی اسمبلی کی بہت سی نشستیں خالی رہے. اگر ہمیں نہیں دیتے تو ان نشستوں کو آپ کو خالی رکھنا پڑے گا. آپ کسی اور کو وہ نشستیں نہیں دے سکتے. اس لیے میری نظر میں آئین یہ تصور کرتا ہے کہ قومی اسمبلی مکمل ہوگی اور قومی اسمبلی میں جتنی بھی جماعتیں ہیں بشمول انڈیپینڈنٹس کے جنہوں نے کسی جماعت کو جوائن کر لیا ہے اسی تناسب سے تمام جماعتوں میں مخصوص نشستوں کو بانٹ دیا جائے گا. اب رخنہ جو ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کا ہے سیکشن 104 جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے لسٹ دینی ہے، جو ایک ٹائم پیریڈ ہے فار نامینیشن پیپرز، اس ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے ہر سیاسی جماعت نے ایک لسٹ دینی ہے اور اس کے بعد اسی لسٹ میں سے اس جماعت کو نشستیں دی جائیں گی. آپ نے پرائیورٹی پہ میں ایک لسٹ دے دی کہ میری پہلی امیدوار یہ ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہیں، اور اس میں اگر بعد میں وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ کی سیٹیں اتنی آ جاتی ہیں کہ آپ نے 10 نام دیے تھے آپ کو 12 سیٹیں ملنی ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو بحث یہ ہوگی کہ جس پارٹی نے سیٹ دی ہی نہیں تو اس پارٹی کو اب مخصوص نشستیں، جس پارٹی نے لسٹ نہیں دی اس پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. میری نظر میں یہ جو سیکشن ہے 104 الیکشن ایکٹ 2017 کا، یہ آئین کے تابع ہے. یہ آئین کو غیر مؤثر نہیں کر سکتا. آئین کی منشا یہ ہے کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ تمام پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں اسی تناسب سے جو ان پارٹیوں کا اسمبلی میں تناسب ہے. لہٰذا ہمیں سیکشن 104 کو اس آئینی جو شک ہے اس کے تابع کر کے پڑھنا ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. دیکھیں حامد میر صاحب، 1-1.5 مہینے پہلے ہم تینوں ہی دوست پروگرام میں آپ کے تھے. آپ کو یاد ہے ایک تو پری الیکشن جو لیگل کرائسس تھا وہ تھا جب جوڈیشری نے ٹیک اپ کیا تھا 62F، پھر اس کے بعد 232 الیکشن ایکٹ کے تحت. تو ہم یہی بات کرتے تھے کہ وہ آئین کے تابع ہے. 232 الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جا کے الگ سے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کر دی، دوبارہ سے اپنے ہی ایک اپنے فیصلے کو دوبارہ سے ختم کر دیا. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بھی جو راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی. دیکھیں میں جو سیناریو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پری الیکشن لیگل کرائسس جو ہمارا پاکستان میں موجود تھا، پوسٹ الیکشن جو لیگل چیلنجز اور کرائسس ہوں گے وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی. آپ کی اسمبلی کی کمپوزیشن ہی پوری نہیں ہوگی. یہ آنے والے 2-3 مہینے تک ہم اسی چیلنج میں پڑے رہیں گے. ہمارے 40 سے 50 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں اسی لڑائی جھگڑے میں خالی بھی رہ جائیں گی، اور اگر ان کو فل بھی کر دیا گیا تو اسی پہ بھی جھگڑا ہوگا کہ جی یہ غیر قانونی طور پر فل کر دیے گئے. تو یہ جو اسمبلی کی جو میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ کمپوزیشن، ایت و لیجٹمیسی، یہ اس الیکشن کی وجہ سے اتنی جو ہے سوالیہ نشان اس پہ بن گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ بڑے فیصلے کر نہیں پائے گی. آپ نے نیشنل یونٹی کی بات، ایک منٹ ذرا اس پہ میں ان سے ذرا بات کروں. بریسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیٹیں خالی بھی رہ سکتی ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہ مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا، اس کو کیسے حل کریں؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب پہلی اینٹ چڑھی ہو نا تو سریا تک عبارت چڑھی جاتی ہے. یہ پورا جو پولیٹیکل کرائسس لیگل ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال کا، یہ پنجاب اسمبلی سے شروع ہوا جب انہوں نے کہا کہ جو
لوگ ووٹ دیں گے پارٹی کے خلاف، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. وہاں سپریم سے کورٹ کا فیصلہ چلتے چلتے اس کا اس سے اب کیا تھا؟ چلتے نہیں، میری رائے میں ادھر سے معاملہ شروع ہوا، ورنہ تو یہ معاملہ شاید اس طرح ہوتا ہی نہ چلتا آیا. وہ بھی ایک تعبیر تھی آئین کی، غلط یا صحیح الگ بحث ہے. آئین میں بعض اوقات لکھا اور ہوتا ہے اور پڑھا اور جاتا ہے، یہ ہماری ہسٹری میں بہت کچھ چکا ہے. یہ تو ایک وجہ. اب میری ذاتی رائے میں راجہ صاحب سے دونوں پہلوؤں میں اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین یہی کہتا ہے کہ آپ کو سیٹ 1 جو ہیں لفظ استعمال کیے ہیں، جس پارٹی نے اتنی سیٹ جیتی ہیں اس کے حساب سے اس کو ملے گا. اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو لسٹ دینا ہے. ایک آدھ درمیان میں اور بھی ایک کیس ہوا ہے کسی ایک کیس میں کہ وہ بعد میں نام بھی دیے گئے ہیں، ٹو بی آنیسٹ. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے یہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوا تھا جب مرجر ہوا تھا، اس وقت یہ بات پیدا ہوئی. تو یہ معاملہ چونکہ اتنا بڑا پاکستان کی لیگل تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہوگا اور آخر میں اس کو کورٹ ہی نے طے کرنا ہے اور سپریم کورٹ تک جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن انصاف اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور قانون کی تعبیر اس طرح کی جائے میری رائے میں جس سے جمہوریت آگے بڑھے، نہ کہ جس سے جمہوریت کو نقصان ہو. اس سے اسمبلی پوری ہو، اسمبلی کو ادھورا نہیں آپ چھوڑ سکتے.